ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ اس شعر میں دو لفظ مذہبی طلاسمات رکھتے ہیں، اور شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے وہ مخصوص معانی متعین کر دیے جائیں جن کو بیان کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ہیں الہام اور الہاد۔ الہام کے معنی ہے وہ خیال یا وہ بات جو خدا کی جانب سے دل پر نازل ہو۔ الہام اور وحی میں فرق ہے۔ وحی بھی وہ پیغام، وہ خیال، وہ حکم ہے جو خدا کی جانب سے دل پر نازل ہوتا ہے، لیکن وحی صرف خدا کے نبیوں اور پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے۔ الہام کے لیے پیغمبر یا نبی ہونا ضروری نہیں۔ غالب کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ جب انسانی ذہن یکسوئی کے خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب فکر و وجدان ارتکاز کی خاص سطح پر پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ باتیں بغیر کاوش، بغیر صحیح کے ذہن کے پردے پر ابھر آتی ہیں۔ شاعر ہو تو ایسے خیالات کو آمد کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار پورا شعر یا پوری غزل نازل ہو جاتی ہے۔ یہی آمد جذب و سلوک کی دنیا میں الہام بن جاتی ہے۔ یہ الہام خود اس کے فرد کے لیے جس پر وہ اترے اور پوری نوع انسانی کے لیے بھی ہدایت ہوتے ہیں۔ الہاد کے لغوی معنی ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے روگرداں ہو جانا، یعنی دین سے انحراف، کفر۔ وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ پیغام جو ملت میں انتشار پیدا کرے، اس کی وحدت میں رخ نہ ڈالے، اگر اس کا دینے والا اسے خدا سے منسوب کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جب بھی وہ پیغام، وہ تلقین، وہ نظریہ الہاد ہے، دین خدا سے سراسر انحراف ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس سے قومی زندگی کے بکھرنے کا احتمال ہو، کفر ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت۔ شعر کا پہلا مصرع ایک تاریخی حقیقت بیان کرتا ہے۔ قوموں کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب کبھی ذہنوں میں انتشار پیدا ہوا ہے، جب لوگ متصادم گروہوں میں بٹ گئے ہیں، تو قوم مٹ گئی ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو سمجھ کر دور جدید میں ملوکیت نے کشور کشائی کے نئے حربے ایجاد کیے ہیں۔ نازی جرمنی کے آمر ہٹلر نے جب یورپ کی تاراج کا منصوبہ بنایا تو اس نے مختلف ملکوں میں اپنے جاسوس بھیجے۔ ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں میں نسلی، طبقاتی اور دوسرے اختلافات پیدا کرے، انہیں یوں ہوا دیں کہ قومی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے، لوگوں میں ہراس، بددلی اور شبہات عام ہو جائیں۔ ان جاسوسوں کو ہٹلر نے 5ویں کالم کا نام دیا تھا۔ آسٹریا، چیکوسلوواکیہ اور دوسرے ملکوں میں اس 5ویں کالم نے ایسی بددلی اور ایسا ہراس پھیلا دیا کہ جب ہٹلر کی فوجوں نے پیش قدمی کی تو مقامی آبادی میں مدافعت کا حوصلہ اور جذبہ بالکل مفقود ہو چکا تھا۔ ملت اسلامیہ میں دشمنوں کا یہ 5واں کالم 1300 سال سے کام کر رہا ہے۔ یہ کالم مختلف زمانوں میں مختلف بھیس بدل کر سامنے آیا ہے، اور وہ ملت جو ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن کی بدولت وحدت کی ایک درخشاں مثال تھی، ہفتاد و دو ملت میں بٹ کر رہ گئی۔ پاکستان قائم ہوتے ہی ہمارے دشمنوں کا 5واں کالم سرگرم فساد ہو گیا تھا۔ مختلف خوشائند اور خوشنما نعرے تیار کیے گئے کہ وہ وحدت فکر و عمل جو ہمیں قائد اعظم نے عطا کی تھی،
اسے فنا کر دیا جائے۔ یہ 5واں کالم پاکستان میں کہاں تک کامیاب ہوا، اس کی کرب انگیز آگہی آج ہم سب کو ہے۔ آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا، جو کچھ باقی بچ رہا ہے اس میں بھی انتشار کا عمل تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی نیا نفاق انگیز نعرہ بلند ہوتا ہے، لفظ ایسے تراشے جاتے ہیں جو سادہ لوحوں کو پسند آئیں، لیکن مقصد صرف ایک ہے کہ اس ملک کو تباہ کر دیا جائے۔ نتیجہ صرف ایک ہے، ملت متصادم گروہوں میں بٹ رہی ہے۔ یہ وقت ہماری زندگی میں بہت نازک ہے۔ جیسی وحدت فکر کی ہمیں آج ضرورت ہے، ویسی کبھی نہ تھی۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔